یہ وہ زمانہ تھا جب انسان اور جنگلی جانور ایک ہی سخت دنیا میں بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ خوراک کی تلاش میں انسان ہر لمحہ خطرے کا سامنا کرتا تھا۔ خطرہ ہر وقت ان کے آس پاس موجود رہتا تھا۔ غار اور آگ ہی انسان کی واحد پناہ تھے، جہاں وہ سردی اور خطرات سے بچنے کی کوشش کرتا تھا۔ انسان اور جانور ایک ہی ماحول میں رہنے پر مجبور تھے۔ یہ بقا کی مشترکہ جدوجہد تھی جو کبھی آسان نہ تھی۔ بھوک انسان کو شکار پر مجبور کرتی تھی۔ شکار کی تلاش صبر اور سمجھ بوجھ کا کام تھا۔ صحیح موقع ملتے ہی شکار کا آغاز ہوتا تھا۔ شکار کرنا آسان نہیں تھا، یہ زندگی اور موت کی جنگ تھی۔ شکار سب کے لیے خوراک بنتا تھا اور ہر انسان حصہ پانے کے لیے محتاط تھا۔ آگ نے خوراک کو محفوظ اور قابل استعمال بنایا اور انسان کی بقا کو ممکن بنایا۔ شکار اور خوراک نے انسان کو زندہ رہنا سکھایا۔ صبح کے وقت بھی انسان کے دل میں خوف موجود تھا۔ دور کہیں جنگلی جانور حرکت کر رہے تھے جو جان کے لیے خطرہ تھے۔ انسان نے ہر ممکن جگہ سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی۔ خطرہ اچانک سامنے آیا اور ہر انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا۔ دور بھاگنا ان کی بقا کا واحد طریقہ تھا۔ ہر قدم خطرے سے بھرا ہوا تھا۔ رات کا سناٹا خوف کو بڑھاتا تھا۔ ہر آواز پر نظر رکھنی پڑتی تھی۔ شکار بھی انسان کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، اس لیے محتاط رہنا ضروری تھا۔ خوف اور خطرہ ہمیشہ ان کے ساتھ تھا، مگر زندہ رہنا ان کی محنت اور ہوشیاری سے ممکن ہوا۔ انسان نے پرندوں کو دیکھ کر ہوا اور موسم کے بارے میں سیکھا۔ جانوروں کے نشانوں کو دیکھ کر شکار کی جگہ کا اندازہ کیا گیا۔ انسان نے خاموشی اور محتاط حرکت سے شکار کرنے کے طریقے سیکھے۔ جانوروں کی حرکت کو دیکھ کر انسان نے اوزار استعمال کرنا سیکھا۔ جانوروں کے پیچھے چل کر پانی کے محفوظ ذرائع معلوم ہوئے۔ انسان نے جانوروں سے سیکھا کہ جمع رہنا حفاظت کا طریقہ ہے۔ موسم اور خوراک کے لیے جانوروں کی حرکت سے رہنمائی ملی۔ جانوروں سے سیکھ کر اوزار اور خوراک چھپانا بھی انسان نے سیکھا۔ انسان نے جانوروں سے زندگی کے سبق سیکھے اور اپنی بقا کو مضبوط بنایا۔ آگ کے گرد بیٹھ کر انسان نے روحانی سکون اور حفاظت کا احساس کیا۔ رات کے آسمان کو دیکھ کر انسان نے علامتی تعلقات اور کائنات کا تصور سمجھا۔ پانی کے قریب انسان نے زندگی اور روحانیت کے ربط کو محسوس کیا۔ جانوروں کی موجودگی سے انسان نے روحانی اور علامتی تعلقات سیکھے۔ غار کی دیواروں پر نشانات بنا کر انسان نے اپنے احساسات اور علامتی تعلق کو ظاہر کیا۔ آگ کی روشنی میں غور و فکر سے روحانی تعلق مضبوط ہوا۔ گروپ میں میل جول اور ہم آہنگی کے ذریعے انسان نے علامتی رشتے سیکھے۔ قدرتی عناصر سے انسان نے علامتی
اور روحانی تعلقات کا ادراک حاصل کیا۔ رات کی تنہائی میں انسان نے روحانیت کی گہرائی محسوس کی۔ آسمان اور زمین کے ساتھ علامتی تعلق کے ذریعے انسان نے اپنی روحانی پہچان قائم کی۔ انسانوں کی پہلی ملاقات میں محتاط تجسس اور بھروسے کی جھلک نظر آئی۔ خوراک بانٹ کر انسان نے باہمی اعتماد کا پہلا سبق سیکھا۔ مشکل میں ایک دوسرے کی مدد انسان کی پہلی دوستی کی علامت بنی۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل اور دیکھ بھال سے محبت اور رشتہ مضبوط ہوا۔ مشترکہ پناہ میں انسانوں نے حفاظت اور رفاقت کا احساس کیا۔ علم سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے رشتے مضبوط ہوئے۔ ایک دوسرے کی دیکھ بھال اور حفاظت سے دوستی اور مضبوط ہوئی۔ شکار کی تیاری اور مشترکہ کام نے تعاون اور اعتماد کو بڑھایا۔ چھوٹے بچوں یا جانوروں کی حفاظت انسان کی ذمہ داری اور محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ چھوٹی کامیابیوں کا جشن دوستی اور باہمی تعاون کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کے وقت ایک ساتھ رہنا اور آرام کرنا انسان کے ابتدائی رشتے اور حفاظت کی علامت تھا۔ انسان نے ایک دوسرے کو پہچاننا اور سمجھنا شروع کیا۔ ابتدائی تعامل سے تعلقات کے پہلے نشانات نمودار ہوئے۔ خوراک بانٹ کر انسان نے اعتماد اور تعلق کو مضبوط کیا۔ مشکل میں ایک دوسرے کی مدد تعلقات کو گہرا کرتی تھی۔ گروپ میں کام کرنے سے تعلقات اور تعاون مضبوط ہوئے۔ علم سکھانے اور سیکھنے سے تعلقات میں اعتماد پیدا ہوا۔ مشترکہ آرام تعلقات کی مضبوطی اور اعتماد کی علامت تھا۔ ایک دوسرے کی حفاظت اور خیال رکھنا تعلقات کا حصہ تھا۔ اختلافات کو صلح اور سمجھوتے سے حل کرنا تعلقات کی ترقی کی علامت تھی۔ کامیابی کا جشن تعلقات اور اجتماعی خوشی کو مضبوط کرتا تھا۔ قدرت کے مشاہدے نے انسانوں کو مشترکہ تجربات اور تعلقات سکھائے۔ رات کے وقت ایک ساتھ رہنا اور حفاظت میں شریک ہونا تعلقات کے ارتقاء کی علامت تھا۔